کہ ریاست کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے اور یہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت ایک مضبوط مرکز کی ضرورت ہے کہ جو تمام صوبوں کے گریونسز کو دور کرے، تھریٹ انالیسس کرے، ان ساری چیزوں کو جس کو ہم نے ریکگنائز کیا اور آئیڈینٹیفائی کروایا، ان سب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی اور ریکگنائز کر کے اچھے طریقے سے ایک ایک ایشو کو ہینڈل کرے۔ یقین کیجئے سارے ایشوز مینیجبل ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی خطرہ اللہ کے فضل سے ملک کو نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں صرف آرکسٹریٹڈ ہیں، اس بڑے CIA کھیل کا حصہ ہے یہ کہ پاکستان میں فوڈ کرائسس، انرجی کرائسس یہ کریٹ کیے جائیں۔ ان کے ایسٹس اب طاقتور جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت جو اسٹریٹجک پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں خاصے لوگ ان الیکٹڈ ہیں۔ جو کرائسس کریٹ کیے جا رہے ہیں فوڈ کے یا انرجی کے کرائسس، اس کا مطلب ہے یہ اصل میں ان کی کوئی بیس نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں بہت آسانی سے ہینڈل کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو چند ماہ میں $7 ارب غائب ہو گئے، کہاں گئے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، خطرات اتنے بڑے نہیں ہیں۔ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کی جا رہی ہے، ایک میڈیا ٹیررزم بھی ہے۔ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ پشاور فال ہونے والا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کراچی پہ جناب طالبان قبضہ کرنے والے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب بلوچستان ہاتھ سے نکلنے والا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمن کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں۔ یہ سب میڈیا ٹیررزم ہے، یہ سب دہشت گردی ہے جو سائیکولوجیکل وارفیئر کی جاتی ہے، پرسپشن وارفیئر کی جا رہی ہے قوم کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ان ریالٹی ہم صاف بتا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی فیڈریشن کو تھریٹ نہیں ہے، پرابلمز موجود ہیں، قوموں کی تاریخ میں ایسے واقعات آتے ہیں، اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ان کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ ابھی تک دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو توڑ کے الگ کر دے۔ 1968 اور 71 کے کرائسس سمجھیے، صرف ایک صدر کی دشمنی میں دشمنوں کا ساتھ مت دیجیے، کہ دشمنوں کا گیم پلان مت فالو اپ کیجیے اور آپس کے جھگڑے ذرا بند کیجیے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ بات بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ جس قسم کا کرائسس ملک میں ایک انرجی کا اور فوڈ کا پیدا ہو گیا، جس قسم کا گورننس کرائسس ہے، تو پھر یا تو پھر ایک زمین پہ سڑک پہ انقلاب برپا ہوگا کہ لوگ ان کو ان کے گھروں سے نکال کر سزائیں دیں گے، یا پھر وہی ہوگا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ فوج کو مجبوراً دخل دینا پڑے گا۔ پھر سے ڈکٹیٹرشپ اور سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملات کو تباہی سے بچائیں تو اس وقت کی جو حکومت اور سیاستدان ہیں ان کو امریکن کھیل بند کرنا پڑے گا، ان کو تصادم کا رستہ بند کرنا پڑے گا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کو توجہ دینی پڑے گی ان ایشوز کے اوپر، اس کھیل پر جو CIA پاکستان میں کریٹ کر رہی ہے۔ اگر یہ CIA کا کھیل کھیلیں گے، دیکھیے پاکستان کے اس وقت بڑی بڑی پوسٹنگز پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں، جو لٹرلی واشنگٹن سے بھیجے گئے ہیں پاکستان کی اہم جگہوں پہ بیٹھ کر پاکستان کی پالیسیز بنانے کے لیے، اور نہ انہوں نے اوتھ لیا نہ وہ کسی کے آگے جواب دیں، اور وہ CIA پلانٹڈ ایسٹس ہیں۔ ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آس پاس دیکھیے آپ خود پہچان لیں گے انہیں، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی خطرات ابھی ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک فوج مستحکم ہے، فیڈریشن اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور جو امریکنز چاہتے تھے، جو ان کے ایسٹس تھے آن گراؤنڈ جن کی وجہ سے انہوں نے تبدیلی لانی تھی یا پاکستان کو تباہ کرنا تھا، اللہ نے ان ایسٹس کو بہت چوٹ لگائی ہے، بڑا نقصان ان کو ہوا ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا بھی کیجئے، بد دعا بھی کیجئے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعا بھی کیجئے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے فضل سے کوئی حالات ایسے برے نہیں ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے سارا کھیل کھول کے رکھ دیا ان کا سامنے، اور اب پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو دونوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ آپس میں تصادم کرنے کے بجائے مل کر بیٹھیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کو دفاع کریں، اور جو انڈین، اسرائیلی اور موساد اور افغان کھیل پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کریں، آپس میں لڑ کر دشمنوں کو موقع نہ دیں۔ دیکھیے پاکستانی قوم سے ہم یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ مایوس ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا پروپیگنڈا جیت گیا۔ اگر آپ آپس میں الجھ گئے، آپس میں لڑ پڑے، آپ نے اگر کراچی میں اور سندھ میں پختون اور اردو اسپیکنگ مسلمانوں کے لیول پر جنگ شروع کر دی، اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر شک کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی ریاست ٹوٹ رہی ہے اور پاکستان کی ریاست الگ ہونے والی ہے اور یہ پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمنوں کا پروپیگنڈا جیت گیا۔ دیکھیے ہمارا ایک ہی گھر ہے، دس از دا پلیس جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں ہم نے مرنا ہے، اور ہمارے بچوں کا بھی یہی گھر ہے۔ اس ملک کے لیے ہم لڑیں گے بھی، اور اس ملک کے لیے ہم ہر طرح سے اسٹینڈ بھی لیں گے اور ہر قربانی بھی دیں گے۔ لہذا یہ وقت آزمائش کا ہے، امید رکھیں اس پاکستان کے ساتھ، حوصلہ رکھیے، یونائٹڈ رہیے، دشمن کے کھیل کو سمجھیے اور دیکھیے، آپس میں متحد رہیے، اور جو کنٹریبیوشن آپ اس ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ تاجر ہیں تو پوری طرح تجارت میں کام کیجیے، اگر آپ کوئی سروسز دے رہے ہیں تو پوری طرح اپنا کام کیجیے اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ، تاکہ دشمن جو ہماری سوشل اور سیوک لائف کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ اس میں ناکام ہو۔ اور حوصلہ رکھیے اور ایک دوسرے کو بھی حوصلہ دیجیے، کیونکہ بہت میسو کیمپین ہمارے خلاف کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم کمزور ضرور ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہمیں ہڑپ کر جائے، وہ ابھی صرف پلاننگ کر رہا ہے، اس نے اپنے مہرے بٹھائے جگہ پہ، اور اللہ بھی ہماری تائید کر رہا ہے کہ جس طرح کشمیر میں اس نے ہماری مدد کی، جس طرح پاکستان کے اندر ان کے بڑے بڑے ایسٹس آپس میں ٹکرا گئے یا ان کے بڑے بڑے ایسٹس کو مار پڑی ہے اللہ کے فضل سے، تو فکر نہ کیجیے، حالات انشاءاللہ آگے ٹھیک ہونے والے ہیں، ٹھیک ہوں گے، لیکن سیاستدانوں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور آپس میں جو اس وقت یہ لڑ رہے ہیں اور پوری قوم کے جو انٹرسٹ ہیں
پاکستان کے جو مفادات ہیں کوئی سیاسی جماعت اس وقت ان کا دفاع نہیں کر رہی سوائے اپنے مقصد اپنے مفادات اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے. ان کو ہوش میں آنا پڑے گا اور ڈریں اس وقت سے کہ جب اللہ کی پکڑ بھی آئے گی اور عوام کی پکڑ بھی ان کو ہوگی. لیکن اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر دشمن کامیاب ہو جائے گا. انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے نکل خیر ہوگی جائے گا. انشاءاللہ. بالکل.